سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور آج دوسرا روزہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی صحت کے ساتھ رمضان کی روزوں کی توفیق عطا فرما۔ سامعین وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بندی اور جنت کی مابین فاصلہ جو ہے صرف اور صرف موت ہے۔ اور فرمایا غلقت ابواب النار، جہنم کی تمام دروازے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری نسل کو جہنم سے بچائیں۔ جہنم کے 7 دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور جنت کے بارے میں لم یغلق منہا باب، پہلی رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پہلی رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز آسانی سے پڑھتے ہیں۔ رمضان کی مغرب کی جو ہے نا نماز جمعے کی نماز کے برابر ہوتی ہے۔ رمضان کی ظہر کی نماز یہ جمعے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو بند کر دیا۔ پہلے شیطان ہمیں نہیں چھوڑتے کہ ہم خیر کی طرف جائیں، قرآن کی طرف جائیں، نماز کی طرف جائیں، صدقات کی طرف جائیں، تو شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ ندا آواز دیتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، فرشتہ ندا دیتی ہے، اے خیر کی متلاشی، خیر کو طلب کرنے والے آگے آ جاؤ، بونس لگا ہوا ہے۔ جہاں پر بھی یہ کنٹرول ریٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ قطار در قطار لوگ جو ہے نا آٹے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو فرشتہ ندا دیتی ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کی متلاشی آگے آ جاؤ۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا مہینہ ہے۔ اور فرشتہ نے ندا دی، یا باغی الشر، اے شر کی متلاشی اقصر، باز آ جا شر سے۔ اور دیکھیے کہ رمضان 12 مہینے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، لیکن 12 مہینوں کا سردار یہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو مقرر فرمایا ہے۔
11 مہینوں کی تمام جو خیر اور برکتیں اللہ نے رمضان کے اندر سمیٹی ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ابو مسعود غفاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ رمضان کی ہر رات اللہ رب العزت 6 لاکھ اہل جہنم کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ 6 لاکھ جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں ہے کہ ہفتے میں جتنا اللہ نے آزاد کرایا ہے، جمعے کے دن اس کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پھر آخری رات 30ویں رمضان کو اللہ رب العزت تمام مہینے میں جتنا اللہ نے آزاد کیا تھا اس کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوتیت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوتیت امتی 5 خصال لم تؤتہن قبلہن، کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو 5 خصلتوں سے انعامات سے نوازا ہے۔ نمبر 1، خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے خالی معدے کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے، اللہ بندے سے پیار محبت کرتا ہے، بندہ رب کی قریب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ اب دیکھیے، سحری سے لے کر افطاری تک، سحری سے لے کر افطاری تک سمندر کی جو مچھلیاں ہیں روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے مچھلی کتنے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، یعنی کروڑوں مچھلیاں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ فرشتے، ایک حدیث میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور دوسری حدیث میں مچھلیوں کا ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیے نا، مچھلی روزہ داروں کو پہچانتے ہیں کہ کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ شرط ہے روزہ دار کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتی اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ کھایا قصدن امتن، نہ وہ بیمار تھا نہ وہ حالت سفر میں تھا، اور انہوں نے ایک روزہ افطار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ عمر بھر کے روزے بھی رکھ لے، ایک فرضی روزے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کی نزدیک اس تک وہ نہیں پہنچ سکتے، یعنی اتنا عظیم اجر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سمندر کی جو کروڑوں مچھلیاں ہیں، سحری سے لے کر افطار تک روزہ دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ الہی فلاں بندے کی احمد کی مغفرت فرما، ان کی گناہوں کو معاف فرما،
ان کی رزق میں برکتیں نازل فرما، ان کو بیماری سے شفا عطا فرما، ان کو دنیا کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات دلا۔